بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص نماز معرفت پر ہے۔ نماز معرفت سے مراد خاص الخاص وہ نماز ہے جس میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور اولیاء کرام، عارفین، فقراء یہی نماز پڑھتے ہیں، اور آج بھی یہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سو ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی نماز معرفت کی حقیقت اور راز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو بے معنی یا بے مقصد تخلیق نہیں فرمایا، بلکہ اسے عظمت و تکریم کا درجہ دے کر اشرف المخلوق اور اپنے نائب کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ وہ اپنے انسانی کمالات اور اوصاف کا جہان فانی اور عارضی میں مشاہدہ اور پریکٹیکل کرے، خدا کی نشانیوں میں فکر اور تدبر کرے، اور اس عظیم مقصد کی تبلیغ کے لیے ہر امت میں انبیاء و رسل جیسی برگزیدہ ہستیاں کائنات میں مبعوث کی گئی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر حجت تمام کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا خلاصہ بھی توحید حق اور نماز حقیقی پر رہا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد یہ ڈیوٹی اولیاء کرام نے سنبھالی اور مخلوق کو بتایا کہ نماز بندے اور خدا کے مابین تعلق کا بنیادی سبب ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی گہرائی اور لطافتوں سے آشنائی کے لیے کمال علم و دانش کے ساتھ ساتھ غور و فکر میں بھی پختہ اور عالی مرتبت ہونا پڑتا ہے، جس کی مدد سے بندہ درجہ بدرجہ بندگی خدا میں کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ بدقسمتی سے جس طرح مخلوق سنی اور شیعہ میں تقسیم ہوئی ہے، اسی طرح مخلوق نمازوں میں بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ نماز میں بھی دو فرقے بن چکے ہیں، عام نماز اور حقیقی معرفت والی خاص نماز۔ اب پہلے ہم عام نماز کی مختصر وضاحت کر دیتے ہیں، پھر بعد میں اصل مدعا کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں، عام نماز کا تعلق زبان سے ہے، اور یہ 72 فرقے والے لوگ یہی نماز پڑھتے ہیں۔ منافق بھی یہی پڑھ رہے ہیں، اور شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث بھی یہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جن پر علماء اسلام نے کفر کا فتویٰ دیا وہ قادیانی بھی یہی نماز پڑھتے ہیں۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر ایسی نماز جنت کی کنجی ہے تو پھر سارے ہی جنتی ہوئے، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک فرقہ صحیح اور جنتی ہوگا۔ اور ایسی نماز کے متعلق میرے مرشد کریم فرماتے ہیں، باج حضوری نہیں منظوری، پے پڑھن بانگ سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن، پے جاگن ساریاں راتا ہوں، باجوں کلب حضور نہ ہووے، پے کڈھن سے زکاتا ہوں، باج فنا رب حاصل نہیں باہو، نہ تاثیر جماتا ہوں۔ یعنی جب ہم قلب کو چھوڑ کر سارا فوکس زبان پہ ہی کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بلکہ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں، جس وقت آدمی ظاہری عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوتا ہے تو نفس اور شیطان اس پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تجھے راہ باطن میں وسوسہ و خطرات و حب دنیا، ہرس، حسد اور تکبر میں الجھا کر خراب کریں گے۔ اب باتیں ہیں نماز معرفت کی طرف۔ دیکھیں،
نماز معرفت کا ملنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، اور اس کو صرف اہل دل ہی پا سکتے ہیں، اور یہ نماز عارفین اور اولیاء کرام کا خاصہ ہے۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں، خاص لوگوں کی نماز مشرف بادیدار ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر دائم سجود دراز کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ معرفت کی نماز پڑھتے ہیں وہ محرم راز ہوتے ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز ان سے مخفی نہیں ہوتی، اور جب ان کی طلب ہو کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو یہ لوگ اسی معرفت کی نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ ہر رکوع و سجود میں اللہ تعالیٰ کا ہزاروں مرتبہ دیدار کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جو شخص نماز معرفت میں ہوتا ہے اسے دنیا عقبہ کی کوئی خبر تک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مال و اولاد، عزیز و اقارب سے بھی وہ لا علم اور بے خبر ہوتا ہے، اور اگر اس پر آسمان بھی ٹوٹ پڑے تو اسے کوئی اذیت یا اس کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ دیدار کی جس لذت میں وہ مبتلا ہوتا ہے، یقین کریں کہ اس لذت کے سامنے دنیا کی لذتیں اور دنیا کی تکالیف بے معنی اور صفر ہیں۔ اور اس کی مثال ہمیں امام حسین کی نماز سے بھی ملتی ہے۔ دیکھیں، ہزاروں یزیدی لشکر ہے، ہزاروں نیزے، تیر اور تلواریں ہیں، مگر میرے امام حسین پاک کو نہ تیر و تلواروں سے ڈر ہے اور نہ یزیدی لشکر کا خوف ہے، کیونکہ دیدار کی جس لذت میں امام حسین تھے اس کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نماز معرفت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اور یہ نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو سامعین محترم یاد رہے کہ آپ بھی معرفت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، بس اس کی 3 شرطیں ہیں، اور اگر ایک کی بھی کمی ہو تو یہ نماز نامکمل ہے۔ اول، زبان اقرار کرے۔ شرط دوم، قلب تصدیق کرے، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ قلب بھی نماز پڑھے، یا صرف دوران نماز قلب اللہ ہو اور ہو کرتا رہے، مگر یاد رہے دوران نماز قلب اللہ ہو اور ہو تب کرے گا جب دل کی ہر دھڑکن کو اللہ ہو اور ہو میں تبدیل کر لیا جائے گا، یعنی جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا اور قلب کا تصفیہ کرے گا تو تب جا کر اسے یہ سعادت نصیب ہوگی، اور تب جا کر وہ ذاکر قلبی کہلائے گا۔ اور نماز معرفت کی تیسری شرط یہ ہے کہ روح گواہ بنے کہ اس نمازی کا کوئی سانس ذکر اللہ سے غافل نہیں گزرا۔ سامعین محترم یاد رہے کہ یہ کوئی بندوں والی گواہی نہیں ہے جو انسان جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ روح جو دیکھتی ہے اسی کی گواہی دیتی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کی پرواز سماعت فرما لیں۔ دیکھیں، زبان کا تصرف عالم ناسوت میں ہے اور یہ ناسوت تک ہی محدود رہتی ہے، جبکہ قلب کا تعلق عرش معلی سے ہے، اور جب یہ یہاں گونجتا ہے تو اس کی آواز عرش معلی میں پہنچتی ہے، اور پھر یہی قلب اس نماز کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور پھر یہی نماز خاص بن کر مومن کی معراج بن جاتی ہے، جبکہ روح کا تعلق لاہوت سے ہے، اور جب روح گواہ بن کر اقرار کرتی ہے کہ اس نمازی کا کوئی سانس اللہ ہو اور ہو سے خالی نہیں، تو پھر یہی انسان کامل کے مرتبہ پر فائز ہو کر عالم لاہوت میں تجلیات ذات اور ذات کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہری طور پر وہ عالم ناسوت میں دکھائی دیتا ہے،
مگر حقیقت میں وہ عالم ممات اور عالم لاہوت میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہی انسان کامل نماز معرفت کا عامل اور کامل بن جاتا ہے۔ اور اسی نماز معرفت کے ہی متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اطاعت و بندگی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اخلاص عطا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔